السلام علیکم پیارے طلبہ اور طالبات، آج ہم اردو کے چوتھے سیمسٹر کا جو پرچہ ہے اس کا ٹاپک کر رہے ہیں ولی دکنی۔ سب سے پہلے ہم ولی دکنی کی تعریف کرتے ہیں۔ تعارف: محمد ولی نام اور ولی تخلص تھا۔ 1668 میں احمد آباد، گجرات میں پیدا ہوئے۔ ولی کے بزرگوار کا نام شریف محمد علوی تھا، یعنی ولی کے والد کا نام کیا تھا؟ شریف محمد علوی تھا۔ شاہ وجیہ الدین کے مدرسے میں شیخ نور سہروردی سے تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے تصوف کی طرف مائل تھے۔ شاعری میں ولی شاہ سعد اللہ گلشن دہلوی کے شاگرد تھے اور انہی کے ہدایت پر ریختہ کی طرف مائل ہوئے۔ آخری ایام احمد آباد میں گزارے اور 1707 کو پیر کے دن انتقال کر گئے۔ 1707 میں پیر کے دن انتقال ہوا۔ اس کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے ولی کا شاعرانہ عظمت۔ شاعرانہ عظمت: ولی کی شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ ولی کو شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اپنے زمانے کے مشہور استاد آزاد نے ولی کو اب حیات میں اردو کا پہلا صاحب دیوان اور شمال ہندوستان کا پہلا اردو شاعر کہا ہے۔ ولی کی شاعرانہ عظمت کا بھی جواب نہیں۔ وہ ہر صنف سخن میں قادر تھے، لیکن ولی نے جو غزل کو شہرت دی وہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی۔ اثر پذیر ہوئے اتنے قافیے سے میرے دیے جلائے ہیں یاروں نے بھی دیے میرے۔ اردو شاعری میں ولی کو بابا آدم بھی کہا جاتا ہے، لیکن تاریخی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اردو شاعری کی ابتدا امیر خسرو سے ہوئی۔ پیر دکن میں میر قلی قطب شاہ سے پہلے اردو کلیات مرتب کر چکے تھے، لیکن اس تحقیق کے باوجود اردو شاعری کی تاریخ میں ولی کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ انہیں اردو میں وہی مقام حاصل ہے جو انگریزی میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو ہے۔ مجموعی طور پر ولی نے ایک ایسا شاعری رنگ ایجاد کیا ہے جس پر ایرانی اثرات کے ساتھ ہندوستانی فضا کی خوشبو بھی موجود ہے۔ ان کی شاعری میں ہند اور ایرانی کلچر کی روایات کا وہی دلکش امتزاج ملتا ہے جس نے ہندوستان اور تاج محل کو جنم دیا ہے۔ بقول محمد ڈاکٹر جمیل جالوی، ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دریائے کشمکش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں۔ تصوف اردو غزل کا ایک موضوع ہے۔ آبرو شعر ہے تیرا اعجاز، پر ولی کا سخن کرامت ہے۔ تجھ مثل اے سراج باد ولی، کوئی صاحب سخن نہیں دیکھا۔ شاعری کا بابا آدم: ایک طویل عرصہ تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا غزل گو تسلیم کیا جاتا رہا، لیکن بعد میں تحقیق سے یہ بات ثبوت کو پہنچ گئی کہ اردو غزل کا آغاز ولی سے پہلے امیر خسرو چکا تھا۔ ڈاکٹر وحید قریشی اس بارے میں لکھتے ہیں، ولی سے پہلے کم از کم غزل کے 2 ادوار گزر چکے تھے۔ ان ادوار کے شعراء کے کچھ نمونے بھی ملتے ہیں۔ پہلا دور حضرت امیر خسرو سے شروع ہوتا ہے جس میں 10 شعراء ہیں۔ اس میں کتنے شعراء ہیں؟ 10 شعراء ہیں۔ دوسرا قلی قطب شاہ سے شروع ہو کر میاں ہاشمی تک جو 14 شعراء پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ولی کے معاصرین کا زمانہ ہے۔ گویا یہ بات طے ہو گئی کہ اردو غزل کی رت اول ولی کے ہاتھوں نہیں رکھی گئی، بلکہ ولی سے صدیوں قبل غزل اپنی ابتدا کر چکی تھی۔ تو پھر کس بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ اردو غزل کو اولیت کا تاج ولی کے سر پر رکھا جائے؟ اس سلسلے میں ہم اب حیات میں مولانا آزاد کی ایک رائے پر غور کرنا ہوگا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں، یہ نظم اردو کی نسل کا عدم جبکہ ملک عدم سے چلا تو اس کے سر پر اولیت کا تاج رکھا گیا، جس میں وقت کے محاورے اپنے جواہرات خرچ کیے اور مضامین کی رائج الوقت دستکاری سے میناکاری کی۔
ولی کے بارے میں آزاد کی تاثرانی اور ذاتی الفاظ اس بحث کا باعث بنی کہ ولی کو باآدم قرار دیا جائے یا نہیں۔ اگر اسے باآدم مان لیا جائے تو ان سے پہلے غزل گو شاعر کس کاتے میں جائے؟ اگر ان کو باآدم تسلیم نہ کرے تو ان کی شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شاید آزاد کے زمانے تک ولی سے پہلے غزل گو شاعروں کے بارے میں تحقیق نہ ہو سکی، اور آزاد کو یہ بات قطعی معلوم نہ ہو سکی کہ ولی سے قبل ہی غزل کو بلکہ بعض اچھے شعراء موجود ہیں۔ اگر تو آزاد کا اس جملے سے یہی مطلب تھا تو یہ بات جدید تحقیقات کی روشنی میں بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ہاں، اگر آزاد کے جملے سے یہ تصور ہو کہ ولی سے قبل اردو شاعری کی روایت موجود تھی مگر اتنی پختہ نہ تھی، اور ولی نے اسے ایک خاص شکل عطا کر کے ہمارے سامنے رکھا، تو یہ بات ولی کو اردو شاعری کا باآدم ضرور ثابت کرتی ہے۔ ولی کو اس اعتبار سے یقیناً ہم باآدم کہہ کر اولیت کا تاج ان کے سر پر رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اردو شاعری کی روایت ترتیب دی۔ نہ صرف زبان بلکہ مضامین کی جدت ان کا کارنامہ ہے۔ ولی کے روپ میں اردو غزل کو پہلی مرتبہ ایسا شاعر ملا جس نے زبان کی پوشیدہ صلاحیتوں کو ابھارا، اور نہ صرف اپنے دور کے تمام ادبی و فکری روایات کو شاعری کا حصہ بنایا بلکہ اظہار کی لذت اور زبان کی تعمیر کا اعجاز بھی دکھایا۔ اردو غزل کے اظہار کے موضوعات کا تعین کیا جو صدیوں تک غزل کا لازمہ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ اردو غزل کے اظہار کے سانچے مرتب کیے اور زبان کے مختلف تجربات کے ذریعے ایسا شعری سرمایہ دیا کہ جو غزل کی ترقی میں مددگار ثابت ہوا، اور اسی طرح ولی کے ہاتھوں غزل کی جاندار روایت کا قیام عمل میں آیا۔ ولی محمد صادق اس بارے میں لکھتے ہیں: میں جدید ولی کی شاعری کے 4 نہایت اہم پہلو ہیں: تاریخی، لسانی، فنی اور جمالیاتی۔ تاریخی لحاظ سے وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ اس کے زیر اثر شمال ہند شاعری کا آغاز ہوا، اور رفتہ رفتہ یہ اسلوب تمام ملک پر چھا گیا۔ اس لیے اگر آزاد کے الفاظ سے اردو شاعری کا باآدم کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ ابھی تک یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ آگے ویڈیو میں ہم ولی کی شاعری کی خصوصیات پر بات کریں گے۔ شکریہ۔